السلام علیکم ویورز، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایک نامور شخصیت جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ، امام و خطیب جامعہ مسجد تلاب کھٹی کا جموں۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا بے انتہا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے کہ زکوٰۃ یہ ہے فرض میں آتی ہے یا واجب؟ صاحب نصاب کب ایک انسان بن جاتا ہے؟ اور مستورات جیسے ان کے پاس زیورات وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے کیا احکام ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن یہ کنڈیشن ہے زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا، اور صاحب نصاب کے لیے شریعت نے معیار متعین کیا ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقد کیش، یا نقد کے علاوہ ایسا مال، ایسا سامان جو سامان تجارت کہلاتا ہے۔ اب اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونی چاہیے، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونی چاہیے، اور اگر پیسہ ہے یا کوئی مال تجارت ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت ہونی چاہیے، تب جا کے صاحب نصاب ہوتا ہے۔ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں، بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس صرف سونا ہے 7.5 تولے سے کم اور کچھ نہیں ہے، یا چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی ہے تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب دونوں کی قیمت کو ملاتے ہیں تو اس سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے اور اتنی چاندی آ جاتی ہے، لہٰذا اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ عورت دے گی یا شوہر دے گا؟ فرض تو یہ عورت پر ہے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے گا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف مال ہے، پیسہ ہے، تو یہ پیسہ 52.5 تولہ چاندی جتنی کی آئے گی، مثال آج کی قیمت میں 700 روپے تو تولہ چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بن جائے گی، اتنے پیسے جب بندے کے پاس ہوں تو یہ مالدار ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ مال اس کے پاس پورا سال اس کے پاس جمع رہنا چاہیے۔ اگر 20 سال میں کم ہو گیا، کم کا مطلب ختم ہو گیا، تو اب اس کے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو مال اس کے پاس ہے، اب اس کے اوپر قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہوگا تو پھر اس میں سے مال کو باہر نکالنا ہے، اگر کم رہ گیا تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب مال اس کے پاس ہے، سال گزر گیا، اس کے پاس قرضہ بھی نہیں ہے، اب یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا، اس بندے نے اب زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ زکوٰۃ بندے پر فرض ہے۔ البتہ یہاں پر ایک سوال عورتیں اور کرتی ہیں، جی میں نے اس سال پچھلے سال زکوٰۃ دے دی تھی، کیا اس سال مجھے اور دینی ہے؟ بالکل دینی ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، جی میرے پاس وہی سونا ہے، باقی میرے پاس انکم کوئی نہیں ہے، اب میں کہاں سے دوں گی؟ میں شوہر سے نہیں لوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم شوہر سے نہیں لیتی ہو، اسی سونے میں سے اتنا سونا بیچ دو جتنے کی، مثال میں نے عرض کیا کہ 10 تولہ سونے کی قیمت بن رہی تھی 5 لاکھ، اور 5 لاکھ کی جو زکوٰۃ بنتی تھی، اس کی مثال کے تو 12,500 بنتی تھی، کا سونا بیچے گی تو وہ نکال کر زکوٰۃ دے دے گی۔ اب ہر سال جب تھوڑا تھوڑا بیچے گی تو ایک وقت وہ آ جائے گا یہ 7.5 سے کم بن جائے گا، 7.5 سے کم بن گیا تو اس پر زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کے پاس 7 تولہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور صاحب گورنمنٹ ملازم لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے پی پی ایف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جی پی فنڈ کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود سے اپنا کچھ پیسے کی جو ایک مقدار سیٹ کر لیتے ہیں، وہ مقدار کا پیسہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، جیسے پینشن اسکیمز آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کافی ایسی اسکیمز آتی ہیں جن میں جو ہے پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ ایک عمر کے بعد جو ہے ان کو وہ پیسہ ملتا ہے، کیا وہ جو پیسہ جمع رہتا ہے اس پیسے پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی اسکیمیں تو الگ الگ ہوتی ہیں، ہمیں بس ایک اصول یاد رکھنا ہے۔ ایک گورنمنٹ ملازم وہ ہے جس پر جی پی کٹتی ہے، ایک وہ جی پی ہے، ایک وہ پیسہ ہے جو گورنمنٹ نے کمپلسری کاٹنے کے لیے طے کر دیا ہے کہ تمہاری تنخواہ 50,000 ہے، اس 50,000 میں سے جو تنخواہ کو ملنی ہے اس میں سے 5,000 کٹے گی اور 4,500 آپ کو ملے گی۔ یہ وہ ہے جو گورنمنٹ نے لازم قرار دیا تم کو کٹنی ہے، اس پر جو پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کنڈیشن والا ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے کہ یہ ملازم نکال ہی نہیں سکتا، اور کبھی نکال تو سکتا ہے لیکن پھر اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم نہ نکال سکتے ہو نہ بھی دے سکتے، یہ تمہاری ریٹائر پر ملے گا۔ اب اگر یہ جو پیسہ وہاں پر ہے اس پر یہ مالک نہیں ہے،
اس پیسے پر مالک ہونا بھی شرط ہے. تو یہ والا پیسہ جو اس پر یہ مالک نہیں لہٰذا اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ پیسہ جو مثال کے طور 5,000 گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کاٹیں گے، 5,000 یہ اور کاٹ رہا ہے کہ بھائی ابھی میرا گزارا چل رہا ہے، یہ 5 بار وہ 5 یہ تو جمع ہوتے رہیں گے، جب ریٹائرمنٹ ہو جاؤں گا بچوں کے لیے شادی یا کچھ بھی وہ رکھتا ہے، یہ جو کٹوا رہا ہے یہ کٹوانے والے پیسوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جو گورنمنٹ خود کاٹ رہی ہے تو ان پر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. یہاں پر لگے ہاں تو ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ دکھتا میں یہ مالدار ہے. مثال ایک آدمی آپ کو لیکچرر کوئی پروفیسر آپ کو دکھے گا، اس کی لاکھ روپے انکم دکھے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری نظروں میں یہ مالدار ہے، حقیقت میں مالدار ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لاکھ روپے جو انکم ہے اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا ہم جو فیصلہ جلدی سے کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتا. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ادھر لاکھ روپے اس کی تنخواہ اس کو زکوٰۃ مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ایسا ممکن ہے، اس کے خرچے اتنے ہیں، بچوں کو پڑھاتا ہے، گھر کے خرچے ہیں. اس کے لیے میں نے کہا کہ پیسہ آنا بھی چاہیے، جمع بھی ہونا چاہیے، سال بھی گزرنا چاہیے اور مقروض بھی نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جی مفتی صاحب، اب ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ افضل جو ہے زکوٰۃ وہ کہاں پہ خرچ کرنی چاہیے؟ مستحقین کی لسٹ قرآن نے خود بیان کی ہے. جو اپنے افضلیت کو افضل یہ ہے کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میرے رشتہ داری میں شریعت نے یہ بتایا ہے نہ تم ان کو دے سکتے ہو جن کی تم اولاد ہو اور نہ ان کو دے سکتے ہو جو تمہاری اولاد ہے. ہم اولاد باپ دادا پردادا لقب اوپر کی لیے، ہماری اولاد ہمارا بیٹا ہمارا پوتا ہمارا پڑپوتا، یہ نہ ان کو دے سکتے نہ ان کو دے سکتے. باپ والی لائن کو بھی نہیں، بیٹے والی لائن کو بھی. البتہ پھر دائیں بائیں بہن بھائی ہوتے ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، چچے ہوتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پہلا درجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ ان کو زکوٰۃ دے. مثال ایک مالدار کا سگا بھائی ہے، وہ الگ رہتا ہے لیکن انکم اس کے پاس نہیں ہے اتنی، وہ غربت کی حالت میں زندگی گزارا، پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس بھائی کو دے دی. یا بہن کی شادی ہو چکی ہے اور وہاں مالدار نہیں، وہ غریب ہے، وہ ان کو دے دے. یا بہنوئی مزدور ہے، بھی کچھ بھی ہوگا، یعنی ان رشتہ داریوں میں پہلا درجہ ہوتا ہے ان رشتہ داریوں میں دینا. پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، پڑوسی میں دیکھیں گے، محلے میں دیکھیں گے، وہاں پر کوئی غریب ہوگا، کوئی بیوہ ہوگا. لیکن جب آپ زکوٰۃ کسی کو دینے لگ جائیں گے پہلے یہ تحقیق کرنا ضروری ہے. لیکن تحقیق میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سگا بھائی ہے، زید عمر کا سگا بھائی ہے، عمر نے زکوٰۃ دینی ہے زید کو. اب اگر یہ عمر پوچھتا ہے زید میرے زکوٰۃ کے پیسے میرے پاس میں تم کو دوں، تو انسان کی فطری چیز ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہوئے ہچکچ ہوگا، وہ مستحق لیکن وہ ہاں نہیں کرے گا. عمر کی ذمہ داری ہے غیر محسوس طریقے سے تحقیق کر لینا. اور تحقیق کے لیے بھائی بینک میں کچھ پیسے ہیں، زکوٰۃ تم نے دی کسی کو یا نہیں دی یا کچھ بھی، اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب اس کو بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ تم لے لو. دل میں نیت کر لی اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، اس کی زکوٰۃ آ جائے گی. ایسے ہی بہن، ایسے ہی چچا، ایسے ہی خالہ، جن کو بھی دے دے گا. البتہ ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے. اگر صاحب ایمان نہیں ہے پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے گی. تو پہلا درجہ رشتہ داری میں پڑوس میں، پھر اس کے بعد دور کے چاہے یتیم خانے ہو، مدرسے ہو، چاہے دور کا کوئی بھی ہوگا، پھر ان سب کو دے سکتے ہیں.